السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں رانا عادل۔ اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام خبریں جو اخبارات کی اشاعت کا حصہ ہیں، اور انہی تمام خبروں پر تجزیے اور تبصرے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، میں ان کی جانب جانے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا تعارف بتا دوں آپ کو، لیکن پھر بھی شاید وہ تعارف وہی ہوگا مختصر اور جامع کہ لفظوں اور تجزیہ کے ماہر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، تجزیہ کار اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ندیم رضا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، مصروفیت کے باوجود وقت نکالنے کا شکریہ، تھینکس الاٹ۔ اور آپ کے ساتھ میرے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے آج اسٹوڈیو میں، وہ بھی ہمارا جہیز شخصیت ہیں، بڑی خوبیوں کی حامل ہیں، موٹیویشنل اسپیکر، بزنس مین اور تجزیہ کار ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب تصدق گیلانی صاحب۔ السلام علیکم گیلانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی بھی آمد کا شکریہ، مصروفیت کے باوجود دونوں شخصیات نے وقت نکالا، تھینکس الاٹ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو اخبارات کی زینت بنی لیڈنگ سٹوری ہے وہ ہے وزیر اعظم عمران خان وضاحت سے مطمئن ہیں، اور انہوں نے ساتھ اس کے واضح طور پہ عاصم سلیم باجوہ کا جو ریزگنیشن ہے، ان کا جو استعفیٰ ہے وہ منظور کرنے سے انکار کر دیا، اور واضح طور پہ انہوں نے کام کی ہدایت کی ہے۔ اور سب سے پہلے میں ندیم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف جاتی ہوئی صورتحال ہے کہ عہدے سے انہوں نے استعفیٰ بھی دیا، اور مجھے یاد ہے کل ہی آپ نے واضح طور پہ یہ بولا کہ اچھی روایت ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ روایت پہ کہیں نہ کہیں بین کر دیا انہوں نے وزیر اعظم نے؟ نہیں، اس کو بھی اسی طرح سے لیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، تو ایک انیشیٹ لیا، ایک اچھا انیشیٹ تھا، اس کو اپریشیٹ کیا گیا تھا کہ الزام لگائے گئے، الزامات کے دوران پھر اس سیٹ کے اوپر رہنا، اس پہ سوالات اٹھنا بنتا ہی تھا کہ ان کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا، یا جو بھی منی ٹریل ہے یا جس قسم کے الزامات لگائے گئے تھے تو انہوں نے اپنا موقف پیش کر دیا۔ وہ میڈیا کے اوپر بھی آئے، بڑی فراخ دلی سے اس کو انہوں نے بات کی، میڈیا کے سوالات کا جواب بھی دیا۔ تو وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ اسی لیے وہ مسترد کیا ہوگا کہ انہوں نے خود نے اس کا جواب بھی دے دیا، اور بات یہی ہے کہ وزیر اعظم بہتر سمجھتے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا اسٹیپ لینا چاہیے، کہ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں مطمئن ہوں تو ہر چیز مطمئن ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیکن اس ایک چیز ضرور ہے کہ سلیم باجوہ صاحب نے یہ ایک ریت قائم کر دی ہے کہ الزامات لگیں تو اس میں فوری طور پر اپنا استعفے پیش کرنا چاہیے، تاکہ جنہوں نے الزامات لگائے ہیں اور جو پھر ان پہ سوالات اٹھنے شروع ہوئے، کم سے کم اس وقت تک وہ رک جائے جب تک کہ ہر چیز ثابت نہ ہو جائے اور اپنے آپ خود کو کلیئر نہ کرا لیں۔ اب وزیر اعظم نے یہ دیکھتے ہوئے اس سے جو اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ جو ڈاکومنٹ جو اس کے جو الزامات کے عوض سامنے لے کر آئے ہیں اس پہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ اطمینان ہے، وہ اس سے سہمت ہیں کہ سب چیز ٹھیک ہے، کام اپنا جاری رکھا جائے دونوں عہدوں کے اوپر، کیونکہ ایک عہدہ وہ چھوڑ رہے تھے وہ دوسرے پہ کام کرنا تھا۔ تو اب یہی بہتری ہے میرے خیال میں جو وزیر اعظم نے سوچا ہے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، جس پہ بھی الزام لگے، جو بھی آفیشل ہیں انہیں اسی طرح کی پیشکش کرنی چاہیے۔ باقی جو ایگزیکٹو پاور تو بہرحال وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے، انہوں نے اپنی اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ ان کی پیشکش کو مسترد کیا، اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یہی کہا کہ اپنا کام آپ جاری رکھیں، تو ایک بہتر ہے میرے خیال میں۔ چلے میں گیلانی صاحب کی جانب چلتا ہوں۔ گیلانی صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم مطمئن نظر آئے، تردید انہوں نے پیش کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ لازم بات ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے، تو کس بیس پہ آپ کو لگتا ہے؟ شخصیت کے حوالے سے، عہدے کے حوالے سے، اور باقی معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی رانا صاحب بہت شکریہ۔ میں یہ کہوں گا کہ ایک اچھی ریت ہے، اچھی روایت ہے جس کا آغاز ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے ملک میں یہ بڑی عام بات سمجھی اور دیکھی جاتی تھی کہ سویلینز یا عام لوگ، ان کے بارے میں تو بہت زیادہ چرچے ہوتے تھے اور ان پہ الزامات بھی لگتے تھے، وہ ان کو وضاحتیں بھی دینی پڑتی تھیں، لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک عسکری ادارے سے ریٹائرڈ جنرل جو ہیں، انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان سوالات کو کلیئر کیا، ان کے جوابات دیے، بلکہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے ریزائن کیا، تو اپنے آپ کو پیش کیا احتساب کے لیے کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے الزام لگائے ہیں، میں اپنے اس عہدے سے علیحدہ ہوتا ہوں، آپ ان کو ثابت کریں، یہ میرے جوابات ہیں، اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کیا ہے۔ آئی تھنک بڑی اچھی روایت ہے۔ جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے، ان کا استحقاق ہے،
ان کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے کلیریفائی کر دی ہیں تو ان کے اس عہدے پہ رہنا چاہیے، ان کا استحقاق ہے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ الٹیمیٹلی لگتا یہی ہے کہ یہ چیزیں چلتے چلتے کسی دوسرے مقام کی طرف، کسی ایسی عدالتی کارروائی کی طرف جاتی ہیں کہ نہیں جاتی، اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن ابھی تک کہتے ہیں جو بھی ہوا یعنی آپ کو بھی لگتا ہے کہ اچھی روایت تھا اور یہ روایت برقرار رہنی چاہیے، اور اسپیشلی انہوں نے سول عہدے کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا ہے، تو دیکھنا تو ہوگا کہ لیٹس کی آگے کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی عاصم سلیم باجوہ جنہوں نے واضح طور پہ تردید بھی کر دی، استعفیٰ بھی پیش کر دیا، لیٹس سی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا میں آگے بڑھتا ہوں، کراچی کی طرف چلتے ہیں، اور کراچی کی طرف جو جانا ہے اس سے پہلے میں یہ جملہ بول دوں کہ وزیر اعظم عمران خان خود کراچی جا رہے ہیں، آج وہ کراچی جائیں گے، بہت سارے منصوبے ہیں جنہیں وہ اناؤنس کریں گے، اور یوں کہہ لیں کہ کراچی کے جتنے بھی باسی ہیں انہوں نے نظریں باندھ رکھی ہیں، امیدیں لگا رکھی ہیں۔ تو ندیم صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کتنی امیدیں آپ کو برآتی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے، امید ہی زندگی کا نام ہے، آپ کو امید ہر وقت اس سے جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ اسی سے ہر چیز، اسی سے پیشرفت ہوتی ہیں۔ اور وزیر اعظم کا دورہ جو جمعرات سے چلا تھا، آج ہفتہ ہو گیا ہے، تو بالآخر آج وہ گھڑی آئی گئی ہے کہ وزیر اعظم نے کراچی پہنچتے ہیں۔ کراچی کے عوام کو بے شک انہیں اپنے وارث کی تلاش ہے، کیونکہ لگ رہا بظاہر اسی طرح لگ رہا کہ وہ بے وارث ہے، کہ وہاں ہر کوئی دعوے دار جیسے کہا تھا کہ اس کے بے شمار ہیں، لیکن جب وہ ان پہ وقت پڑتا ہے اس وقت کوئی وہاں موجود نہیں ہوتا، اس میں بھی چٹکلے چھوڑے جاتے ہیں، اس میں بھی لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تضحیک کی جاتی ہے کہ آپ ایسے جھاڑو لے کے سیلاب کے پانی کو اگر سڑکوں سے صاف کریں گے اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیو وائرل کریں گے تو یہ تضحیک نہیں تو اور کیا ہے۔ ایسی صورتحال میں وزیر اعظم نے جو پہلے بھی اعلان کیا تھا اور ابھی انہوں نے ایک جامع پیکج کی صورت میں جا رہے ہیں، وہ 802 ارب روپے کا پیکج لے کے جا رہے ہیں، جس میں بڑے بڑے انفراسٹرکچر ہیں جن کو بہتر بنانا ہے، سڑکوں کی مرمت ہے، تعمیرات ہیں، اور باقی سالٹ ویج مینجمنٹ کا جو سسٹم ہے اس کے لے کے آنا، پانی کے ڈرینیج کا سارا یہ صورتحال ہے۔ کیوں دیکھیں، وہ ایک کوئی شہر تھا جب سے دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد لایا گیا، اس کے بعد سے اسے بالکل چھوڑ دیا گیا، اسی طرح سے لوگ آتے رہے، لوٹ مار کرتے رہے، قبضہ مافیا متحرک ہوتے رہے، اپنے مفاد میں، جیسے ہم کہتے ہیں وسیع تر مفاد میں، ہر کسی نے اپنے، نہ اس شہر کے وسیع تر مفاد میں نہ ہی ملک کے وسیع تر مفاد میں۔ وجہ یہ کہ اسی سے اسی ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا، اس شہر سے، اس شہر کو لوگوں نے نوچا گیا ہے، ہر کسی نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے جس طرح سے ابھی یہ بارشوں کے ساتھ ہی جو سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اس نے شہریوں کو باہر نکالا، وہ علاقے کے لوگ باہر نکلے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ لیفٹنٹ ڈیفنس والے لوگ آ کے باہر سڑکوں پہ نکلیں، اپنا صدائے احتجاج بلند کریں، وہ مجبور ہو گئے۔ وہ کیوں مجبور ہو گئے یہ سوچنا پڑے گا، اسی لیے ان کی امیدیں وزیر اعظم کے دورے سے وابستہ ہیں، کیونکہ اپنے گھروں میں وہ یرغمال بن گئے۔ یرغمال کس نے کیا؟ پانی نے، انہوں نے یرغمال بنا لیا کہ گھروں کے اندر پانی بھر گیا۔ بالکل ندیم صاحب، اس طرف تو جاؤں گا، وہ حالات پہ بھی گفتگو کریں گے اور کراچی کی جو صورتحال ہے اس پر بھی بات ہوگی، لیکن پہلے تو میں اسی حوالے سے مزید تھوڑا سا گیلانی صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، وزیر اعظم جا رہے ہیں، واقعی اربوں کے منصوبے ہیں، لیکن کہیں کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ تاخیر ہو گئی ہے، تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، یا مسائل یہاں تک اس نہج پر ہی آنا بنتے تھے تو وہاں پہ پہنچنا ہے؟ جی ہاں، رانا صاحب یہ بڑی واضح طور پہ اشارہ کرتا ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی، ہم لوگ کبھی بھی ریڈی نہیں ہوتے، ہم لوگ کبھی بھی تیار نہیں ہوتے کہ کوئی ایسا ڈیزاسٹر آ سکتا ہے جو کہ پچھلے سال بھی آیا تھا۔ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، ہر چیز ارجنسی میں کی جاتی ہے، جب کوئی چیز آ جاتی ہے پھر اس کے بارے میں سوچنے سے پہلے ایک بلیم گیم سٹارٹ ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے آہستہ آہستہ باری آتی ہے اب سوچا جائے اس کو کیسے حل کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چلیں، دیر آئے درست آئے، جا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ دیکھیں، کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کے بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں کراچی کے عوام سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، سندھ گورنمنٹ سٹیک ہولڈر ہے، پی ٹی آئی اس کی سٹیک ہولڈر ہے، بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں۔ تو کرنا یہ ہوگا کہ اس پیسے کو جا کے اس کی پراپر یوٹیلائزیشن جو ہے اس کو یقینی بنانا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے یہ ڈیزاسٹر آیا اس کو مینیج کیسے کیا جائے۔ سڑکوں پہ پانی کھڑا ہے، روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لوگوں گھروں میں پانی آیا ہوا ہے، اس کو نکالنا کیسے ہے، یہ شارٹ ٹرم پلان ہے۔ آپ اس ڈیزاسٹر کو مینیج کیسے کریں گے۔ دوسرا پلان ہوگا کہ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے۔
ابھی بھی آپ دیکھیں نا، آپ سنتے ہیں کہ جی وہ فلاں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، تو پہلے ان کو بتائیں تو صحیح، گھر آپ کو دیے جائیں گے پھر گرائے جائیں گے۔ تیسری اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ میرا خیال جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، بے شک مشکل ہے لیکن سب کو آن بورڈ لینا ہوگا، تب جا کے کراچی کے مسائل کی طرف لوگ سیریسلی توجہ دیں گے، ورنہ ہمیشہ پوائنٹ سکورنگ رہے گی اور آپ کو کوئی بھی ایک دوسرے کو کام نہیں کرنے دے گا۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ لیکن اہم بات تو بہت ساری باتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں کہ وزیر اعظم تو جا رہے ہیں، وہ تو اپنے پلانز لے کے جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی صوبائی حکومت، اپوزیشن اور بیانات ہیں جن پر بات ہوگی، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ مجھے لینا ہوگا۔ ناظرین، پروگرام جاری، لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیات موجود ہیں، تجزیہ کار اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ندیم رضا صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر اور تجزیہ کار محترم جناب تصدق گیلانی صاحب۔ ندیم صاحب، بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی وزیر اعظم کے دورہ کراچی کی کہ وہ آج کراچی جائیں گے، لیکن اسی حوالے سے میں مزید اگر آگے بڑھوں تو بلاول بھٹو جو چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں اور صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے، ان کا بھی بیان سامنے آیا اور انہوں نے واضح طور پہ یہ بولا ہے کہ بڑی امیدیں ہیں انہیں اور امید ہے کہ وہ پورے سندھ کے حوالے سے پیکیج دیں گے، اور واضح طور پہ انہوں نے تصدیق بھی کر دی کہ وفاق جو ہے وہ مدد کر رہا ہے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے بیان؟ نہیں، یہ اچھی پیش رفت ہے، جیسے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کراچی کی سطح کے اوپر ان کا کمپرومائز ہو گیا ہے۔ ان دونوں جماعتوں کا اجماع ہے اس چیز کے اوپر کہ شہر کی صورتحال بہتر بنانی ہے، اور اسی سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ کراچی ہے، اسی پہ سب کی نگاہیں ہیں پہلے سے، کیونکہ یہ ایک دم تو اناؤنسمنٹ نہیں ہونے جا رہی ہے، اس سے پیچھے پوری ایک ریاضت ہے، پوری یہ مشاورت کا سلسلہ جاری تھا حکومتی سطح کے اوپر۔ یہاں سے وفد کراچی گئے، وہاں ملاقاتیں ہوئی، وزیر اعلیٰ سے ملاقاتیں ہوئی، پھر گورنر سندھ ہیں اور جو ان کے مشیر ہیں ان کے ساتھ ہوا، تو اس میں پھر یہ طے پایا ہے کہ کس طرح سے جو سڑکوں کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر بنانا ہے، اور ڈرینیج سسٹم جو ہے اسے کس طرح سے بہتر بنانا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ، اور یہ جو ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف کراچی کی حد تک نہیں، سندھ تک بھی ہوگا۔ تو ایک یہ وہ چیز ہے، انہوں نے یہی خواہش ظاہر کی ہے کہ کیونکہ سندھ میں بھی تباہی ہوئی ہے، لیکن بات یہ دوسری طرف ایک یہ بھی ہے کہ ان پہ وفاق کے اوپر آپ نے نگاہیں ٹکی باندھ رکھی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اتنے عرصے میں مسلسل سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے، تو آپ نے کیا ہے وہاں پہ سندھ میں؟ جس طرح سے لوگ مسائل کا شکار ہوئے، ایون وہاں پہ جب اموات بعض علاقوں میں اموات ہو جاتی ہیں تو ان کے جسد خاکی کو بھی پانی میں سے لے کے جایا جاتا ہے، یا سڑکیں وہاں پہ نہیں ہیں، یہ ساری صورتحال ہے۔ یہ تو ابھی ہنگامی حالات ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس میں گورنمنٹ وفاق آپ کی مدد کر رہی ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے پاس، آپ خود مختار ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے اپنے حالات بہتر کرنے کا، اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا؟ جو اب آپ صورتحال ہے، آپ امداد کی بات کر رہی ہیں کہ کراچی وہ شہر ہے کہ وہ اسے این جی اوز کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، جن کا جو کام ہے سرکاری اداروں کا، وہ اس جانب توجہ نہیں دے رہے، ان کی توجہ صرف اور صرف بیان بازی کے اوپر ہی لگی رہتی ہے۔ یہی وجہ بیان ہے، بازی میں تھوڑا سا تلخ لہجہ بھی ان کا رہا ہے، اور صرف امداد کی بات نہیں کی، انہوں نے واضح جملہ بھی بولا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے کراچی کا ہے۔ تو وہی آپ نے دوسرا پارٹ روک دیا تھا، میں اسی آ رہا تھا، اس میں تلخیاں بھی ہیں، فرسٹریشن ہے، بنیادی طور پہ وہ ان کے اندر کی فرسٹریشن ہے جو باہر نکل رہی ہے کہ سندھ کا کراچی کا پیسہ ہے۔ تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے منصوبہ بندی کیا کی ہے؟ کیوں نہیں کی تھی؟ اب اگر وفاق آگے بڑھ رہا ہے، آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بھی جڑیں مضبوط نہ ہو جائیں، خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی کی وہ اس طرح سے، اسی لیے اس میں دیکھیں ایک تنقید بھی ہے، اس کے اندر ایک طنز بھی کیا جا رہا ہے، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ کراچی کا پیسہ ہے، آپ خود کراچی ہی میں رہتے ہیں، تو اس شہر میں کیا کیا؟ اگر ارد گرد دیکھ لیں، بلاول ہاؤس جہاں پر ہے، اس چرنگی کے ارد گرد کے علاقہ ہی دیکھ لیں وہ کس حد تک متاثر ہوا ہے، تو اسی سے پتہ چل جائے گا کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کیا ہے۔ اگر اب وفاق آگے بڑھ رہا ہے، ادارے کام کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں یعنی کہ کھلے ہاتھوں کے ساتھ ان کو لیا جائے، ان کے ساتھ معاونت کی جائے کہ شہر کی صورتحال بہتر بنائے۔ حکومت آپ ہی کی ہے، آپ ہی نے وہاں پہ رہنا ہے، لیکن کم سے کم اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے اس کا استقبال تو کریں بہتر انداز سے، پھر تنقید اور طنز کے نشتر چلا رہے ہیں، یہ کوئی بہتر میں گیلانی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ امید انہیں نظر آتی ہے بلاول بھٹو کو
کہ وفاق آ رہا ہے, وفاق مدد کر رہا ہے, ساتھ میں انہوں نے تلخیوں کا اظہار بھی کر دیا ہے. اور ایک اسی سے جڑی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کراچی کے جو نئے ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کی بھی تعیناتی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, وہ ہیں افتخار شلوانی. تو پہلے میں یہ چاہوں گا کہ بلاول بھٹو کے جو اظہار ہیں, امید اور تلخیاں, یہ دونوں کا اظہار آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ بعد میں آپ کراچی کے نئے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں. دیکھیں, مجھے یہاں پہ واضح طور پہ جیسے ندیم صاحب نے کہا بھی کہ اس کے پیچھے ایک بیک آفس ڈپلومیسی انوالوڈ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے اب بھی لگتا ہے کہ لیک آف ٹرسٹ بہت حد تک وہاں موجود ہے. ڈیفینیٹلی ہر بندے کے اپنے اپنے وہاں انٹرسٹ ہیں, ہر پارٹی کے انٹرسٹ ہیں, اور سب کو اپنی اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کی پڑی ہوتی ہے. لیکن میں ایک بات کہتا چلوں کہ دیکھیں, جب آپ ڈوب رہے ہیں نا, تو سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو کوئی نکالے باہر, اور اس کے بعد پھر باقی باتیں شروع ہوں گی. تو اس وقت لوگوں کو وقت کی نزاکت کا احساس کرنا چاہیے. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بہت وقت ہے. سب سے پہلے آپ اس ڈوبتے شخص کو پانی سے باہر نکالیں, سب مل کے نکالیں, اس کی سانس بحال کریں, اس کے بعد یہ ساری چیزیں جائز ہیں. تو بلاول بھٹو نے جو دو باتیں کی ہیں, ایک تو انہوں نے خوشائند قدم قرار دیا اور ویلکم کیا, دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پیغام یہ ہے کہ کوئی احسان آپ نہیں کر رہے, یہ پیسہ اسی کراچی کی عوام کا ہے. میں کہوں گا احسان کوئی بھی کراچی پہ نہیں کر رہا. کراچی اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. تو کراچی کے لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اس وقت پورا پاکستان اٹھ کے جائے اور جا کے ان کی ہیلپ کرے, ان کی مدد کرے, اور میک شور کرے کہ ان لانگ ٹرم کبھی بھی کراچی کے لوگوں پہ اس طرح کی مصیبت نہ آئے. دوسری بات آپ نے افتخار شلوانی صاحب کی ایک بڑے ٹریک ریکارڈ ہے افتخار شلوانی صاحب کا. مزے کی بات یہ بتاؤں کہ آج کل تو وہ خیر کمشنر کراچی ہیں, لیکن انہوں نے 2004 اور 2005 میں جو ریجنل ڈیولپمنٹ ہے اور جو اربن ڈیولپمنٹ ہے اس کو باقاعدہ انہوں نے جا کے اس میں ڈگری کی ہے, انہوں نے پڑھا ہے سبجیکٹ کو, بڑا وسیع ایکسپیرینس ہے, اچھا ٹریک ریکارڈ ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایڈمنسٹریٹر کو کس طرح کے اختیارات دیے جاتے ہیں. جب آپ اتنا پیسہ لے کے جا رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹر وہاں تعینات کر رہے ہیں, تو اب میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو ان کو اختیار بھی دینا ہے, ان کے ساتھ ایک سپورٹنگ اور ایڈمنسٹریٹو کمیٹی بھی بنانی ہے جس میں سٹیک ہولڈرز کو انوالو ہونا چاہیے, اور اس کو گائے بگائے آپ لوگ ریویوز کریں, منتھلی ریویوز, ویکلی ریویوز کریں, جس میں پتہ چلے کہ جو آپ نے شارٹ, میڈیم اینڈ لانگ ٹرم پلان بنائے ہیں, جس کے لیے یہ بجٹ ایلوکیٹ آپ کرنے جا رہے ہیں, اس پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کے نتائج کیا ہیں, اس میں کہاں بہتری کی گنجائش ہے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ندیم صاحب, آپ کی جانب افتخار شلوانی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ لازم بات ہے کہ نام بڑا ہے, ایکسپیرینس ہے, وسیع تجربہ رکھتے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب وہ درشن بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے کام کریں. جب وہی بات کہ اختیارات کس حد تک انہیں ٹرانسفر کیے جائیں گے, اصل چیز تو یہی ہے, کیونکہ دعوے دار جیسے میں نے کہا کہ بے شمار ہیں, ہر کوئی اسٹیک ہولڈر وہاں کا بنتا ہے اور وہ بننا بھی چاہیے, دعویٰ بھی کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ بھی کچھ نظر آنا چاہیے, کیونکہ زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں. وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں صرف عوام کو لوٹنے کے لیے. ابھی اتنا بڑا جو پیکج آ رہا ہے, ایڈمنسٹریٹر بھی آپ لگا رہے ہیں, تو انہیں پورے اختیارات دینے چاہیے. لیکن بدقسمتی اس شہر کی یہ بھی ہے کہ ایک شاہراہ کسی ایک ادارے کے انڈر آتی ہے, دوسری شاہراہ اس کے پیرل جو چل رہی ہے وہ دوسرے ادارے کے انڈر میں آتی ہے. تو یہ اس صورتحال میں شہر میں بہتری کا امکان نظر نہیں آتا. اس کے بالکل ایک نیا سسٹم ایک ڈیولپ کرنا پڑے گا, اس شہر کا ماسٹر پلان دوبارہ سے بنانا پڑے گا, کیوں کہ جو پہلے تھا وہ تو کہاں گم ہو چکا ہے, وہ تو سارا ان کے جو تجاوزات ہیں اس کی زد میں آ چکا ہے, اس کی خوبصورتی ختم ہو چکی ہے. گو کہ ابھی کہہ کہ انہوں نے بھی امپریس مارکیٹ والا جو شہر کا مین سینٹر پوائنٹ تھا اسے اس کی اصل حالت میں لے کر آئے ہیں. لیکن اس کے اوپر بھی دیکھیں کتنی سیاست ہوتی رہی, ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو اس میں شلوانی صاحب کو اگر اختیارات دیے گئے اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ان پیسوں کو خرچہ کیا گیا, تو اس کے ثمرات نہ صرف اس شہر کے عوام کو, اس کی ملک کی معیشت کے اوپر بھی واضح طور پر نظر آئیں گے. بلکہ ندیم صاحب, ایک سوال بڑا باریک نقطہ ہے کہ کراچی جس کی بات کرتے ہیں, اس کی خوبصورتیوں کی بات کرتے ہیں, اس کی معیشت کی بات کرتے ہیں, معاشی ہب ہے, محبت ہے وفاق کو بھی. یعنی وزیر اعظم بار بار یہ کہہ چکے کہ اس شہر سے بہت محبت ہے انہیں اور اس کا خیال کریں گے. اور کل جیسے ہم نے یہ سنا بلاول بھٹو یہ کہتے رہے کہ کراچی تو وفاق کو پال رہا ہے,
वफाक के लिए, यानी ये जो टैक्सेस जा रहे हैं ये कराची से जा रहे हैं, तो ऐसे शहर के साथ ऐसा सलूक आखिर हुआ क्यों कि इस नहज पे आ गया कि खूबसूरतियां मद्दम हो गई बल्कि मसख हो गई, और मईशत तो आपकी वो जो सूरत हाल नजर आ रही है उसको देखें। देखें, खूबसूरती जो उसकी मस्ख की गई है वो मैं समझता हूँ दानिस्ता तौर पे की गई है। सब ने अपना हक जताते हुए वहां से वो अपने आप को हकदार गर्दानते हुए वहां से पैसा खींचा है, सिर्फ और सिर्फ ये किया, इसीलिए उसकी खूबसूरती मान पड़ गई है, मस्क हो गई है, उसका चेहरा किस तरह से बिगाड़ दिया गया। क्यों जगह जगह आपने तजावुजात कायम कर दी गई हैं, सारी इतनी सियासी जमातें वहां पे बन चुकी हैं, वहां पर ऑलरेडी मजहबी जमातों का भी इन्फ्लुएंस उस शहर के अंदर है, सब उसके हक जता रहे हैं, लेकिन उसके अवाम के लिए कोई नहीं कर रहा। कौन काम कर रहा है? वहां सिर्फ एनजीओज लगी हुई हैं या अपने तई जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि कोई एहसान नहीं किया जा रहा, तो आपने कौन सा उस शहर के ऊपर जो उनका पैसा था, जो टैक्सेस ले रहे थे, वहां कहां लगाएं? यही वजह है डीएचए और क्लिफ्टन वाले जो लोग निकले हैं आज घरों से बाहर, वो उनका मुतालबा यही है कि आप टैक्स तो ले रहे हैं पानी के नाम पर, सेवरेज के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे, वो आखिर खर्चा कहाँ कर रहे हैं, उसका ऑडिट किधर है? यहाँ आप जिससे बात करें कि आपने ये पैसे कहाँ लगाए तो वहां फौरी उस पर इल्जामात लगा दिए जाते हैं। ये सिस्टम ऐसे नहीं चलता, दुनिया भर में यही है। अच्छा, बेशतर जो लोग हैं बाहर से पढ़ के भी आते हैं, उसके बावजूद उस सिस्टम को यहाँ पे राइज नहीं किया जाता। असल ये भी चीज है, देखे शिलवानी साहब का कैरियर, एकेडमिक कैरियर बहुत अच्छा है, तजर्बा भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन असल बात है डिलीवरी कैसे होगी? उनको डिलीवरी करने दिया जाएगा या नहीं करने जाएगा डिलीवर? क्यों कि उसमें भी रखने अगर अटकाए गए, डाले गए, तो सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती, मजीद बदतर ही होती की तरफ जाएंगे। गहलानी साहब, आपसे भी यही पूछना चाहूंगा कि कराची की आखिर ये सूरत हाल इस नहज पे आई क्यों या लाई क्यों गई है, एक चीज, और दूसरा वाकई जब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रही है तो आपको लगता है कोई तब्दीली आएगी, उम्मीद की जा सकती? देखें जी, कराची की सूरत हाल हमने पिछले प्रोग्राम में बात की, जो इंटरनल माइग्रेशंस हुई है ना कराची में, पूरे जाहिर है कराची ने रोजगार का बंदोबस्त किया है पूरे पाकिस्तान के लिए, तो कराची एक किस्म का मिडिल ईस्ट है पूरे पाकिस्तान के लिए रहा है, और बहुत लोगों ने वहां जाके आबाद करी। अब हुआ ये कि हम लोग ना प्लानिंग में हमेशा वीक रहे, हमने नहीं देखा जो इनफ्लक्स कराची में आ रहा है उसकी वजह से इस शहर की आबादी किस हद तक बढ़ जाएगी, उस आबादी को कंटेन करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली की जरूरत है, और हम अंधों की तरह, सोए हुए लोगों की तरह उसको देखते चले गए। इसका मतलब है कराची में कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं की, उनका कोई लॉन्ग टर्म विजन रहा ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। अब जहां मसाइल आ चुके सो आ चुके। अब आगे अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब के आने से, किसी शख्स के आने से फर्क तब तक नहीं पड़ता जब तक के पॉलिटिकल विल उसमें शामिल ना की जाए, अपनी नीयत को ठीक ना किया जाए। देखें, एक बात मैं दोबारा दोहराता चलूं, ये वो वाहिद कौम चंद कौमों में से मैंने देखी है, हमारी कौम, हम अपने ऊपर तनकीद करना चाहते हैं कि जो उस शाख को काट रही है जिस पे वो खुद बैठी हुई है। कराची ठीक होगा मेरे भाइयों तो आपके बच्चों को, आपकी फैमिलीज को, आपके मुल्क को, आपके खानदानों को रोजगार मिलेगा, तब आपको खुशहाली मिलेगी। इसलिए सबसे पहले उस शाख को बचाएं, उस पेड़ को बचाएं, और उसकी इस वक्त उसको आपकी जरूरत है, और बचाएं भी इस तरह कि वो, ये एक इंटरनेशनल सिटी है, कराची एक इंटरनेशनल सिटी है, उसको आपने इंटरनेशनल सिटी बनाना है। इतना पोटेंशियल है कराची के अंदर कि अगर आज उसको आप ठीक कर दें तो अगले 10 साल में वो आपकी मईशत को ना सिर्फ इस वक्त जो मुश्किल हालात हैं उसमें से निकालेगा, बल्कि आपको इंटरनेशनल मार्केट पे कम्पीट करने का मौका देगा। यानी आप कह रहे हैं कि हर शख्स को अपना एक किरदार अदा करना होगा, और स्पेशली उस शहर को बचाने के लिए जो मुआशी हब है या पाकिस्तान के लिए बड़ा इस्तेहकाम का हामिल है। नदीम साहब, मैं चंद लफ्ज बोलूंगा जिसके बाद मैं कराची की सूरत हाल पर जाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि पानी ही पानी है वहां पे इस वक्त। अब उसके असरात क्या है, मुहर्रकात क्या है, वो एक अलग मामला है। उसके बाद एक लफ्ज है एहतजाज, वो एहतजाज शुरू हो गया, लेकिन उसकी वजह क्या नजर आ रही है, और वो है ऑपरेशन, तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। अब ये सारी की सारी सूरत हाल को मैं स्टेप वाइज जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बात कि जब पानी ही पानी है, वाकई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बुरी हालत में है, और इतना बड़ा शहर जिससे मोहब्बतें भी बहुत ज्यादा दिखाई जा रही। देखिए, पानी पानी है, हर शख्स पानी में डूबा हुआ है, लेकिन पानी नहीं है तो शर्म का पानी नहीं है उनके लिए
کہ جو دعوے دار بنتے ہیں، جو متعلقہ جو ادارے ہیں ان کی سربراہی کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ باہر سے تعلیم یافتہ ہیں، وہاں سے علم حاصل کر کر آئے ہیں ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے، تو ان کا دیکھیں بنیادی کام تو یہ ہوتا ہے منصوبہ بندی کرنی ہے. بارشیں یہ الگ بات ہے کہ اس دفعہ بہت زیادہ بارشیں ہو گئی ہیں، لیکن ہر دفعہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی جانب سے الرٹ جاری کیا جاتا ہے کہ بارشیں ہوں گی اور سیلاب کا خدشہ ہے. کیا ان کا کام صرف یہی ہے کہ الرٹ جاری کر دیں، ایک لیٹر تمام اداروں کو جاری کر کے اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی اور پھر وہ غفلت کی رضائی اوڑھ کے پھر سو جائیں؟ کیا یہ ان کا کام ہے؟ بلکہ یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ وہ الرٹ کن کو جاری کیا جاتا ہے؟ وہ الرٹ خود کو جاری کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہم نے اپنی ذمہ داری کر لی اور یہ جو دیگر ادارے ہیں جو ان سے لنک ہیں انہیں لیٹر جاری کر دیا گیا. اب ان کی ذمہ داری یعنی کہ بال ان کے کورٹ میں پھینک دی گئی. اگر کل کچھ ہوتا ہے، احتساب ہوتا ہے، انکوائری ہوتی ہے تو ہم لیٹر دکھا سکیں گے، دیکھیں یہ لیٹر ہم نے جاری کر دیا تھا، باقی اداروں نے کام نہیں کیا. ہم اپنا کام کرنا نہیں چاہتے، ہم دوسروں پہ تنقید کرنا جانتے ہیں، صرف اصلاح کے لیے ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. اور یہی وجہ ہے جو اتنا بگاڑ آیا ہے گھروں میں. دیکھیں آپ شہر کے چل وہ تو ایک بات تھی کہ دارالخلافہ جب وہاں سے ادھر آ گیا، اسلام آباد آ گیا، اس کو سب نے چھوڑ دیا گیا، شہر کے کوئی ماسٹر پلان پہ دوبارہ کام نہیں کیا گیا. لیکن یہ ڈی ایچ اے یہ تو نئی آبادی ہے، وہ نیا نازم آباد یہ بالکل نیا ہے، بحریہ ٹاؤن یہ بالکل نیا ہے. اچھا وہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ لوگ ہیں با اثر لوگ ہیں، انہوں نے کتنا لکریٹو ایک لوگوں کو دکھایا کہ وہاں پہ اٹریکشن دی، انویسٹمنٹ لوگوں نے کی، گھر اپنے بنائے. وہاں آج تک گھروں میں پانی ہے، چھتوں تک پانی ہے، گاڑیاں آج تک پانی میں ہیں. وہ جو بات ہو رہی تھی کہ جو انٹرنل طور پہ جو لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں مائیگریٹ کیا ہے ان کا کیا قصور ہے؟ اتنا پیسہ خرچ کر کے بھی اگر وہ اسی طرح سے مہاجرین کی طرح زندگی گزاریں، وہ وہی شہر ہے جہاں پورے ملک کے لوگ آئے، آباد ہوئے، اپنا مستقبل سنوارا، نہ صرف اپنے اہل خانہ کا، سب لوگوں کا. اور اسی شہر کو اس طرح چھوڑ دیا گیا. اب پھر یعنی اس طرح سے امداد دی جا رہی ہے، پیکج دیے جا رہے ہیں، بھکاری ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہیں. نو وے. وہ انہیں ان کا حق تھا جو آگے بڑھاؤں گا، بلکہ تھا. گیلانی صاحب کی جانب بھی جاؤں گا اسی حوالے سے کہ یہ جو سالانہ کی روایت ہے کہ ایک لیٹر جاری ہو گیا، الرٹ جاری ہو گیا اور اس کے بعد کام کچھ نہیں ہوتا، اس پہ تفصیلاً گفتگو چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بریک لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری لیتے ہیں، شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیات موجود ہیں، تجزیہ کار اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ندیم پیدا صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر اور تجزیہ کار محترم جناب تصدق گیلانی صاحب. گیلانی صاحب بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کراچی کی صورتحال پہ، اور ندیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر بار یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود لیٹر جاری ہو جاتے ہیں. وہ سالانہ روایت ہے اور ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف خود کو بری و ذمہ کیا جاتا ہے. تو آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ سالانہ روایت ہے اور اگر یہ روایت ہے اور اسی طرح جاری رہے؟ دیکھیں جی، ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں نا جن کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت، انفارچونیٹلی ان میں جو کلچر ہے کام کرنے کا وہ 47 سے لے کے آج تک مسلسل ڈی گریڈ ہوا ہے. کیونکہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جہاں آپ کو ذمہ داری دے کے پوچھا نہیں جاتا وہاں پہ کبھی کام نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اب وہاں پہ جو وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو لیگلی اور پولیٹیکلی سیف کرنے کا طریقہ تو ان کے پاس ہے کہ ان کے پاس ایک لیٹر آیا، انہوں نے ایک اور لیٹر بنایا، اسے آگے بھیج دیا. اور آپ یقین کریں اس طرح کے لیٹر ہر ادارے میں ہوں گے، لیکن اگر ہم نے پوسٹ آفس ہی بننا تھا ہر سرکاری ادارے نے تو پھر ان اداروں کے نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیسیکلی کام یہ ہے کہ ہر ادارے کی ایریا آف رسپانسبلٹی ہے. فار ایگزامپل اگر کراچی میں بارشوں کی پیش گوئی تھی تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ادارے لائک کے ایم سی، لائک وہاں پہ جو بلدیہ عظمیٰ ہے یا وہ جو اس کے اندر جو اور سیکیورٹی ان سب نے اپنے اپنے ایریاز کے اندر
میئرز لینی تھی کہ جب بارش اس قدر بارش آئے گی تو اس کا پانی جب اس کے اندر آنا شروع ہوگا تو اس کو کیسے ہم نے نکالنا ہے, ہم نے نالے کیسے صاف کرنے ہیں, ہم نے سیوریج کو کس طرح سے. میں کہتا ہوں اس سے بھی آگے چلیں, اس کراچی شہر کی پلاننگ اللہ معاف کرے بالکل ہی, یعنی ہم نے وہ کہتے ہیں نا کہ خوبصورت انفراسٹرکچر دکھا دیا لیکن اس کا کوئی ہم نے خیال نہیں رکھا کہ سیوریج اس کا کہاں ہوگا. انڈر پاسز بنا دیے, پانی سے بھرے پڑے ہیں, بھائی جب پانی آئے گا تو جائے گا کدھر. دیکھیں کراچی کی پلاننگ ہوئی ہے کہ جہاں کبھی بارش ہوگی نہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ایسے تھے. ہم نے اس کو سٹڈی نہیں کیا. آپ اگلے 10 15 20 سال دیکھتے ہیں کہ جو شہر آپ بسانے جا رہے ہیں, جو آپ پلاننگ کرنے جا رہے ہیں, وہ اگلے 20 25 30 50 سال 100 سال کیسے سروائیو کرے گی, کتنی آبادی اس میں آنی چاہیے, اس آبادی کے لیے کس قسم کے انتظام. وہ نہیں ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ادارے ہیں اگر انہوں نے صرف لیٹر بازی کرنی ہے تو میرا خیال اس میں ایک ایک قاصد رکھ دیں, نائب قاصد ٹائپ لوگ رکھ دیں اور ان کو بس باقی لوگوں کو فارغ کریں, انہیں کسی اور جگہ بھیجیں. میں مزید تھوڑا سا اگر اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں تو ندیم صاحب, جس طرح بات ہو رہی ہے انفراسٹرکچر کی, اس انفراسٹرکچر کو دیکھنے کے لیے جن کی ذمہ داری ہے ان کا تھوڑا سٹرکچر دیکھ لیں. میں چاہوں گا کہ ہم بات تو کر رہے ہیں وفاق کی, ہم بات کر رہے ہیں صوبے کی, دونوں حکومتیں ہیں, حکومتوں کے عہدیدار ہیں, کابینہ ہے, یعنی وہ وزراء کہہ لیں, مشیر کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, اچھا خاصی عوام ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں اچھے خاصے وہ ادارے ہیں, ان کے آگے بہت سارے عہدیداران ہیں. تو آخر یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں آرگینوگرام ہوتا ہے ہر ادارے کا اپنا, اسی طرح یہ جو حکومتیں ہیں ان کا بھی آرگینوگرام ہوتا ہے, ان کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے, لیکن وہ وسیع سسٹم ہوتا ہے. جیسے اداروں کا ہوتا ہے, جیسے نیوز روم کی میں مثال دیتا ہوں, وہاں پہ ایک ڈائریکٹر نیوز ہوتا ہے, اس کے نیچے کنٹرولر نیوز ہوتا ہے, پھر ایگزیکٹو پروڈیوسر ہوتے ہیں وہاں پہ. لیکن اگر ہر آدمی اپنے حصے کا کام وقت مقررہ پر کر لے تو وہ ادارہ کہیں سے کہیں پہنچ جایا کرتا ہے. اگر وہ انسان جو نیچے چین بنی ہوئی ہے, جو ہیرارکی ایک بنی ہے, اگر اس میں بیچ میں کہیں بھی گیپ آ جاتا ہے تو ادارہ وہ جہاں کھڑا ہے وہ وہاں بھی کھڑا نہیں رہ سکتا, اسے نیچے ہی جانا ہوتا ہے. اور ایک یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر اداروں کے اندر سارے لوگ کام والے نہیں ہوتے, چند افراد ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ اتنے ادارے کراچی میں ہم بات کراچی کی ہو رہی ہے, ملک کی سطح بات ہو تو وہاں بھی صورتحال کوئی خاص بہتر نہیں ہے. کراچی میں بھی ادارے بے تحاشا ادارے بنے ہوئے ہیں گے, سب کے بلدیاتی سسٹم ایک پورا ہے, نیچے پورا ضلع حکومت ہے سارا, ان کا بھی ہے, کے ایم سی ہے, ڈی ایم سی ہے, سب ان کے لوگ ہیں, ادارے ہیں, ان کا کام ہے پراپر. نالوں کی صفائی کا ذمہ دار ایک الگ آدمی ہوتا ہے, صفائی ستھرائی کا الگ ہوتا ہے. جو خاکروب اتنی بڑی تعداد میں خاکروب ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ افسران بالا کے گھروں پہ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. جو ڈرائیور ہیں, جو پارکس ہیں, باغ بنے ہوئے, ان کی باغبانی نگہبانی کے لیے جو افراد ہیں وہ وہاں افسران کے جو گارڈنز ہیں وہاں پہ صفائی ستھرائی کر رہے ہیں. تو یہ نہیں یا غفلت. لیکن میں جو جملہ پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کابینہ کی تعداد کی اگر میں فہرست بتاؤں, پھر ان کی مراعات کی اگر میں فہرست بتاؤں, تو اس کے باوجود لتھارجی تو ایک الگ صورتحال ہے. نہیں, یہ لتھارجی نہیں ہے, یہ لتھارجی نہیں ہے, یہ کرپشن ہے. یہ آپ لتھارجی کے نام دے کے اس کو کرپشن کو چھپا رہے ہیں. یہ بدعنوانی ہے کہ جن کا کام ہے وہ کام نہیں کر رہے تو وہ کرپشن کر رہے ہیں. وہ اداروں کے اندر جتنے افسران ہیں پورے ایک لمبی فہرست ہوتی ہیں, ایک نہیں فہرستوں کی بھی ایک گٹھا پورا بنا ہوا ہے سارا, وہ اپنا کام نہیں کر رہے. اسی وجہ سے سارا سسٹم کولیپس کر گیا ہے. یہ بارشیں نہیں ہونا, دیکھیں انوائرمنٹ تبدیل ہو رہی تھی, سب کو معلوم تھا, پوری دنیا چیخ رہی تھی کہ انوائرمنٹ تبدیل ہو رہی ہے, اس کی حکمت عملی بنائیں, کچھ کریں. لیکن ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں. وہ کراچی پہلے کبھی وہاں درخت ہوا کرتے تھے, اب ہے ہی نہیں, کیونکہ مافیا نے وہاں پہ چائنا کٹنگ کر کے جتنی گرین بیلٹ تھی وہاں پہ مکانات بنوا دیے, جو نالے تھے ان کے اوپر بھی گھر بنا دیے, کہیں مدرسہ بن گیا, کہیں مسجد بن گئی. تو جب یہ صورتحال ہوگی, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, تو پھر کہاں سے بہتری آئے گی؟ پھر تباہی اور بربادی ہوگی. پھر آپ یہ ہو سکتا ہاں آپ لیئر پہ لیئر بٹھا دیں, یعنی کہ کرپشن کے اوپر کرپشن کرتے جائیں, سسٹم خراب ہونے کے بجائے مزید بگاڑ اسے پیدا ہوگی اور کبھی بہتری نہیں ہو سکے گی. آپ اس میں کاسمیٹک چینج ضرور لا سکیں گے, اس طرح کے لیپا پوتی جسے کہتے ہیں وہ آپ کر دیں گے, اوپر سے نظر آئے گا شائننگ, لیکن اندر سے پھر وہی ہوگی, ایک بارش ہوگی سارا چہرہ دھل جائے گا, جیسا ہوتا ہے میک اپ کے بعد.
تو یہ تو صورتحال ہے یہ جانب- گیلانی صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ حکومت اور اداروں کے جتنے عہدیداران ہیں، جتنی فہرستیں اور مراعات جو ہیں، اس کے باوجود یہی صورتحال کا سامنا ہوگا کہ ہر سال صرف ایک لیٹر لکھا جائے اور بری ذمہ ہو جایا جائے؟ دیکھیں بالکل کوئی بھی دیکھیں نا آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے، کوئی کمپنی بنائی جاتی ہے، کوئی ادارہ بنایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا آبجیکٹو رکھا جاتا ہے، پھر اس کی سٹاف پلاننگ کی جاتی ہے، ہیرارکی جیسے ندیم صاحب نے کہا رکھی جاتی ہے، تو پتہ ہوتا ہے کہ کس شخص نے کیا کام کرنا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، اور الٹیمیٹلی اجتماعی نتیجہ ہم نے کیا کیا ہمارے جو اس سے کیا کیا نتیجے نکلیں گے، کیا کیا اس سے ہمیں بینیفٹس ملیں گے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ سرکاری اداروں میں خاص طور پہ، اسپیشلی یہ جو جن اداروں کی ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں، وہاں پہ تو اقربا پروری ہی ختم نہیں ہوتی۔ جس کو اختیار ملا اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھر لیا صرف نوکریاں دینے کے لیے۔ دیکھیں آپ اگین ضرور نوکریاں دیں، لیکن نوکریوں کے لیے وسائل پیدا کریں، اکانومی کو گرو کریں، لوگوں کو مواقع دیں کہ وہ نئے بزنس شروع کریں تاکہ آپ کے پاس نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں۔ یہ نہیں کہ جو ایک ہمارے پاس آلریڈی ایک ادارہ بنا ہے اس کے اوپر بوجھ لاتے جائیں، الٹیمیٹلی یہ نہ پتا ہو کہ کس نے کون سا کام کرنا ہے، اور جو جہان کے انکیپیبل لوگ آپس میں لا کے بٹھا دیں، تو یہ تو تباہی ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ ایک مثال دی جاتی تھی، وہ کہتے جی ایک قیام پاکستان کے وقت ایک کراچی میں ایک آفس ہمارے ایک وفاقی ادارے کا تھا، جس میں وہ ان کی بلڈنگ شاید کوئی فلور تھا، اس کے ایک یا دو آفیسز ان کے ہوا کرتے تھے، اور کرتے وہاں پہ وہ پوری بلڈنگ اسی ادارے کی ہوئی، بے شمار اس کے اندر ملازمین آئے، لیکن کام پہلے زیادہ ہوتا تھا، اس کے بعد کم ہونا شروع ہوا۔ تو دیکھیں ظلم نہ کریں اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ آپ ضرور اپنے لوگوں کو نوازیں، لیکن اس کے لیے مواقع پیدا کریں۔ کل نہ صرف یہ عوام آپ سے پوچھے گی، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے یہ میں نے آپ کو ذمہ داری دی تھی، اس کا کیا کیا آپ نے۔ لیکن ندیم صاحب، وزیر اعظم جا رہے ہیں، صوبائی حکومت ویٹ کر رہی ہے، کراچی کے لوگ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے ابھی امید ہے کوئی بہتری کی؟ دیکھیں اگین امید تو رکھنی چاہیے نا، کیونکہ اگر آپ نے امید ہی ختم کر دیں تو پھر زندگی ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ بہتری ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی اس چیز کا یقین ہے آج نہیں تو کل حالات ضرور بدلیں گے، کیونکہ اسی طرح سے ایک آپ بالکل ایک جگہ اسٹیٹکلی نہیں بیٹھے رہ سکتے، آپ نے آگے بڑھنا ہوگا اپنے مستقبل کے لیے، اپنے شہر کے لیے اور اپنے ملک کے لیے۔ یہ جو بگاڑ ہے یہ کہیں نہ کہیں سے تو ٹھیک ہوگا۔ ہاں اس میں یہ ضرور ہے، یہ بیان بازی کا سلسلہ جب تک ختم نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا چیزیں کوئی بہتر ہو سکیں گی کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہ میری پارٹی کری ہے، میں کو ختم کرنا ہوگا۔ ندیم صاحب، گیلانی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔